سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل. دس از دیئر لوکل ایجنڈا. اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ. A person who has killed hundreds and thousands of innocent human beings becomes the prime minister of Israel and later on gets the Nobel Prize for Peace. Israeli murderers are called commandos. Arab commandos are called terrorists. Contra killers are called freedom fighters. Well, if crime fighters fight crime and firefighters fight fire, what do freedom fighters fight? اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر لیجیے اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر لیجیے. ان کا اندر معاملہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، وہ یہود کا ہے. باقی عیسائی اعلی کار بن گئے ہیں. جو 100% اعلی کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں. پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا. یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا، ورنہ سود حرام تھا. وہاں پر بھی یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی دونوں حرام تھے. یہ یہودیوں نے کروایا. اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر، بینک آف انگلینڈ. اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہوئی انگلستان کے اندر، جو چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا پوپ سے. اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے. یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے، یہ جو ہے برطانیہ. اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے. لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از اندر اسرائیل، یہ ہے ہمارے اصل اسرائیل، ماڈرن اسرائیل یہ ہے. اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا، جو قوت حاصل ہوئی ہے، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ میں. اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ. یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. آج وہ فرنگ کا امام امریکہ ہے. یہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی، لنڈن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے. برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے. وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا. تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں. بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودیوں کی. اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ ہے. اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنس، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنس. یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کر لیں. یہ اصل اعلی کار. ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ. ایک یہودی زائنسٹ ہیں، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں. بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف. چنانچہ میری ہوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو گرانٹ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی. لیکن یہ کہ اس نے کہا، بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہے وہ تقریریں کریں. انہوں نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل. اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس کی طرف دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل. اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں ان کا. انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنزم، میں زائنزم کے خلاف ہوں. تو زائنزم جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے. تو یہ ہے صورتحال. یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں. اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے. یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس. رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر. تو ایک دفعہ جان شراک نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club?
یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے بندہ؟ کیوں خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا جو امریکہ دیتا رہا ہے، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا ہے۔ بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو، سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قبضہ۔ نمبر دو ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا۔ We have to nip the evil in the bud at any cost۔ یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا پہلو ہے۔ یہ دو ہے انٹرٹوائنڈ، جیسے آپ لڑیوں کو بٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑیے ہیں۔ اسلام کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کہیں نہ آ جائے دنیا میں، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا ہے۔ وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آ جائے، پیغمبر کا نظام آ جائے۔ اب لیجئے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا، حقیقتاً یہود کا ہوگا۔ یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے۔ They are not human beings. They are goyams. They are Gentiles. یہ انسانی شکل میں حیوان ہیں، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے۔ گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں نا ٹانگے کے آگے، اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کے جو ہے وسائل ان کو کھینچے۔ ہاں، جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کچھ نہ کچھ دانا تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ تو دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو۔ یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں، بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبالا کر دو۔ یہ باقاعدہ جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن تھے، ان سب میں موجود ہے لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام بیسل میں، سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے۔ پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن، ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو۔ ہاں، ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے، اور اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے سے۔ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار۔ نمبر دو، ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے۔ دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ لوکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے اس کا، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب تھا۔ عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ مصر پر قابض ہو گئی تھی، اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا۔ بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، بہترین۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم رہے وہاں پر کئی سو برس تک رہے۔ عراق ہمارا ہے، وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، نبوکدنضر لے گیا تھا۔ عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، وہاں خیبر میں یہودی قلعے تھے، اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکال باہر کیا تھا۔ یہ جارڈن یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے، باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین، یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل۔ دس از دیئر لوکل ایجنڈا، اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ، ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا۔
آرمگڈون جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہناکی کا اندازہ اس سے کیجئے حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا، ایک تو ہے یہ کوے، چیلیں، گدھ، وہ تو گندگی کی تلاش میں ہے مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے گا۔ یہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی، پروٹسٹنٹس، عیسائی اس کے اوپر پوری طرح متفق ہیں۔ آرمگڈون جسے آپ تھرڈ ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، حضور کے الفاظ میں یہ آئے گی۔ اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل بنے گا۔ نمبر 3 پھر بنے گا تھرڈ ٹیمپل، جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 میں، سن 70 عیسوی، جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2008، اندازہ کر لیجئے 1800 کتنے برس ہو چکے۔ وہ دوبارہ بنائیں گے تھرڈ ٹیمپل، اور اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیونز تھرون لا کے رکھا جائے گا۔ یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ رسالے سے آیا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا، آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، اندازہ کیجیے، 1000 قبل مسیح، اور یہ اب 2000 ہو گیا عیسوی، 3000 برس تو ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی کی، پھر اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے، تاج پوشی ہوتی گئی۔ ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں، یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، ایک دن میں، باقی نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، that started in 70 AD، یہ منتشر ہو گیا، جس کا جہاز سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب جگہ وہاں سے نکال دیے گئے، ڈائسپورا۔ بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا، وہ روم میں لے گیا، روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا۔ آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں ہوتی ہے۔ وہ رومن کیتھولک ملک ہے بیچ میں۔ وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا، انگلینڈ میں جب آ گیا، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل دے دی گئی، اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا۔ اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی وہاں ہوئی۔ تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لا کر وہاں رکھیں گے۔ اب یہاں سے اختلاف ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ یہاں تک عیسائیوں کا، یہودیوں کا ایجنڈا ایک، یہاں اختلاف ہے۔ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیح آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا۔ وہ مسیح جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں، جو تورات کی ابتدائی کتابیں ہیں، وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے۔ دی پروفیسی واز فلفلڈ۔ یہودیوں نے نہیں مانا، انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ولد الزنا ہے، اور اپنے بس پڑتے سوری پر چڑھا دیا۔ وہ دوسری بات ہے، اللہ نے کیا کیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ چنانچہ یہ کہ دی سچویشن از ویکنٹ، وہ مسیحا کی جگہ ابھی باقی ہے ان کی، اینڈ دے آر ویٹنگ فار ہم۔ تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکم۔ عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نازل ہوں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، جس کو ہم بھی مانتے ہیں۔
اگرچہ ہوگا کیسے، حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ کچھ مختلف ہے، وہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام پھر اس تخت پر بیٹھیں گے ان کے عیسائیوں کے مطابق۔ چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے، پال سیکنڈ، اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے دی اولڈ اینشنٹ ہولی رومن امپائر کو ریوائیو کیا ہے یونائٹڈ یورپ بنا کر، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی اپنی حکومت چاہتے جو ہے، اور وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک ان ایک دوسرے پر الزام درست ہے، لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا، ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا، ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھولک ریاست بن گیا۔ شاید نائجیریا میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تھوڑے علاقے کے اندر، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے، لیکن بہرحال یہ ان کا۔ عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجنڈے کے اندر متفق ہے، اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن، مالیاتی جو ہے استعمار، اس کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ حکومت کریں گے۔ اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا ہے، اور انہی کی سازش اس پورے ڈرامے کے پیچھے ہے۔ البتہ بظاہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر جس سے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے، اور اس کے تابع یورپ بھی ہے۔ یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت۔ ویسے میری 2 کتابیں جو ہیں اس پر کتابچے ہیں، 4 سال پہلے میں نے اسی مقام پر 2 تقریریں کی تھی۔ ایک موجودہ عالمی حالات اور اسلام کا مستقبل، وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا، ہوگا کیا اصل میں، جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو، خلافت کا نظام قائم ہوگا کہاں ہوگا یہ میں بحث نہیں کر رہا۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے عرب کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کے خلاف جہاد ہوگا، اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک جو ان سے لے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مسیح، جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹسٹ بھی کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا، جبکہ کچھ عرصے پہلے بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، دجال جو ہے وہ تو مسلمان ہوگا، نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوگا یہودی ہوگا، اور پھر اس یہودی کو قتل کریں گے حضرت مسیح، دی ریئل مسیح، اصل مسیح جو اٹھا لیے گئے درمیان میں، وہ آئیں گے، اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی ختم ہوگا۔ پھر ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھوں، اور وہاں پر حضرت مسیح، ایک حدیث میں آتا ہے 40 برس تک پوری دنیا پر حکومت۔ After World War II, from 1941 to 1948, in a span of 8 years, 259 terrorist attacks were conducted by Jewish terrorists, by many organizations, Ignun, Stern Gang, Haganah, and we know of the famous bombing of King David Hotel, which took place on the 22nd of July 1946. They were conducted by Ignun under the leadership of Menachem Begin, in which 91 innocent people were killed, out of which 28 were British, 41 were Arabs, 17 Jews, and 5 others. The Ignun group, they dressed up as Arabs to show as though Muslims did the bombing. And the person responsible was Menachem Begin. And it was the biggest terrorist attack against the history of British Mandate, in which 91 people were killed. And at that time, Menachem Begin, he was called as terrorist number 1 by the British government. Later on, after a few years, he becomes the Prime Minister of Israel. And later on, after a few years, he gets the Nobel Prize for Peace. Imagine, a person who has killed hundreds and thousands of innocent human beings becomes the Prime Minister of Israel, and later on gets the Nobel Prize for Peace. And most of the groups that were fighting, like Stern Gang, Ignun, Haganah, all of these Jewish groups, and the leaders like Yitzhak Rabin, Menachem Begin, Ariel Sharon, later on became prime ministers and high holding ranks in the state of Israel. بہرحال یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے، میں اس وقت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔